الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ سب سے پہلے تو ہمیں حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس رب ذوالجلال کا کہ جس نے ہمیں بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت جسے ہم رمضان کا مہینہ کہتے ہیں ہم کو نصیب فرمایا۔ یہ وہ نعمت ہے کہ جس پر ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہماری ذات کے لیے، مسلمانوں کے اجتماعیت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، اور ہمیں اور آپ کو بھرپور ایسے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو اس کی مرضی والے اعمال ہیں اور جس کے بعد ہم جنت کے مستحق ٹھہریں، اور جو اعمال ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور اس کے بعد بھی ہم کو بار بار رمضان دیکھنا نصیب فرمائے۔ قرآن کی تلاوت، اس پر غور و فکر، اس کے پیغام کو عام کرنا یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اس مہینے میں جو سب سے اہم عبادت ہوتی ہے جس کو ہم روزہ کہتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بے شمار فائدے ہیں۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں وہ بیکار نہیں پیدا کی۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان اور ان دونوں کے درمیان جتنی بھی چیزیں، ایک ذرہ بھی اگر پیدا کیا ہے تو وہ بلا وجہ نہیں پیدا کیا، عبث نہیں پیدا کیا۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیا، ان کا ایک مقصد ہے۔ ہر چیز کی تخلیق کا مقصد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ہی نہیں پیدا کیا۔ ہمیں اس کا مقصد اور اس کی حکمت سمجھ میں نہ آئے تو وہ بات الگ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ کیا تمہیں یہ گمان ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا، یعنی انسان کو بیکار پیدا کیا ہے، تم اللہ کی طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہم سب کو لوٹنا ہے۔ اور پھر دوسری جگہ سورہ قیامہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کہ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ اس کو بس یوں ہی کھیل کود کے لیے پیدا کیا، اس کو چھوڑ دیا جائے گا یوں ہی؟ نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو آخر کیا مقصد ہے انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو عبث نہیں پیدا کیا تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے، فرشتوں سے زیادہ افضل ہے، تو اس کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، دیکھ میں نے جن اور انس کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب عبادت پہ ایک لمبی گفتگو ہو سکتی ہے۔ عبادت کا خلاصہ اگر ہم کریں تو ہمہ وقت اللہ کی مرضی والی زندگی گزارنا، ہر کام میں، زندگی کے ہر عمل میں ہمارے سامنے یہ رہے کہ اس میں اللہ کی مرضی ہے یا اللہ کی مرضی نہیں ہے، یہ ہے عبادت۔ اور اسی کے وسیع معنی میں اگر ہم کہیں تو اس کو ہم تقویٰ کہتے ہیں، جو روزے کا مقصد ہے۔ اب عبادت کیا ہے؟ ایک وہ عبادت ہے جس کو ہم کہتے ہیں قانونی عبادت، تشریعی عبادت، یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کی جو مالی اور جسمانی عبادت جس کو ہم حج کہتے ہیں۔ عبادت بھی تین طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ عبادت ہوتی ہے جس کو ہم بدنی عبادت کہتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، فزیکل۔ دوسرا کیا ہے؟ حج ہے، جس میں مالی اور جسمانی دونوں چیزیں لگتی ہیں آپ کی۔ اور ایک مالی ہے خالص جس کو ہم صدقہ، زکوٰۃ وغیرہ، یہ بھی ایک عبادت ہے نا۔ اسی طریقے سے ایک عبادت وہ ہوتی ہے جس کا تعلق انسان کے مال سے، جسم سے ہوتا ہے، اور دوسری عبادت وہ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کسی چیز کو چھوڑ کر اللہ کی رضا حاصل کرنا، ترک کر دینا، اسی کو ہم کہتے ہیں روزہ۔ الصوم اس کو عربی میں کہتے ہیں۔ الصوم کے معنی کیا ہے؟ امساک، امساک روک دینا یا رک جانا، ترک کسی چیز کو چھوڑ دینا، حرمان کہتے ہیں اپنے آپ کو کچھ چیزوں سے محروم کر دینا، دور کر دینا۔ کس چیز سے دور کر دینا؟
کھانے سے دور کر دینا اپنے آپ کو، پینے سے دور کر دینا، بیوی سے جو عام حالات میں جائز تعلق آپ بنا سکتے ہیں اس بیوی سے دور رہنا، ہم بستری سے دور رہنا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو قانونی طور پہ آپ کے اوپر فرض ہیں. لیکن جو اصل عبادت ہے، جو روح ہے اس روزے کی، یہ روزہ کیا ہے؟ یہ تو آپ صبح صادق سے لے کے اذان کا وقت مغرب غروب ہو جائے گا، اس وقت آپ کے اوپر فرض ہے، اس وقت آپ کو اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے کھانے سے پینے سے. لیکن جو 24 گھنٹہ ہر پل اور ہر آن اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے، وہ ہے اصل روزے کا مقصد. لعلکم تتقون جو کہا گیا، اے اہل ایمان تم پر روزے فرض کیے گئے جس طریقے سے پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. تو اس آیت سے پتہ ایک تو یہ بات چلی کہ ہمارے اوپر یہ روزہ صرف فرض نہیں ہوا، امت محمد پر فرض نہیں ہوا، بلکہ پچھلی جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان تمام پر روزے فرض ہوئے. حضرت آدم علیہ السلام نے روزہ رکھا. یہ جو ایام 20 کے 3 روزے آتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ جب جنت سے حضرت آدم علیہ السلام جب زمین میں تشریف لائے تو جنت کی خوشگوار ہوا تھی، فضا بہت اچھی تھی. جب دنیا میں آئے تو ایک رطوبت ہے، کچھ جو دوسری چیزیں ہیں، اس کی وجہ سے ان کی جو اسکن تھی، کھال، وہ متاثر ہونے لگی. تو ان کو حکم ہوا کہ روزہ رکھو. تو وہ مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے. تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہیں سے 3 روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو 3 روزے رکھے جاتے ہیں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، جس کو صوم و بیض کہتے ہیں، ایام 20 کے روزے، 13، 14، 15. ہر قوم کی، ہر ملت کے یا ہر نبی کے امت نے جو ہے روزے رکھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم. اب طریقہ دوسرا رہا ہوگا، کھانے پینے کے طریقے کچھ رہے ہوں گے، قانونی چیزیں الگ رہی ہوں گی، لیکن مقصد لعلکم تتقون، کہ تمہارے دل میں اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے، یہ تمام روزوں کا مقصد رہا ہے. پچھلی تمام امتوں کے اوپر روزے فرض بھی تھے اور اس کا مقصد. تو جس طریقے سے تمام عبادتوں کا مقصد ہے، اسی طریقے سے روزے کا جو اہم ترین مقصد ہے اس کو ہمیں سمجھنا ہے عزیزان محترم. وہ کیا ہے؟ تقوی. ہم صبح سے لے کے شام تک اپنے آپ کو کھانے سے، پینے سے، مباشرت سے دور رکھتے ہیں، جو کہ چیزیں حلال ہیں، حرام نہیں ہیں. حلال چیزوں سے اپنے آپ کو ہم دور رکھتے ہیں. لیکن جو عام حالات میں حرام ہیں، غیبت ہے، چوری ہے، آپ کی کیا نام ہے، فحش گوئی ہے، گانے سنتے ہیں، اپنے آنکھوں کا زنا ہے، غلط چیزیں دیکھتے ہیں، فل بینی کرتے، یہ تو خالی روزے میں حرام نہیں ہے. کیوں بھائی؟ کوئی بتائے کیا روزے میں حرام ہے یہ سب چیزیں؟ نہیں. غیبت کرنا ہمیشہ حرام ہے. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا. کیا غیبت کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ جیسے آپ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو؟ اتنی خطرناک چیز ہے غیبت کرنا، چوری کرنا، اور کیا نام ہے، کسی کے بارے میں بدظنی کرنا، اور اپنی آنکھوں سے غلط چیزوں کو دیکھنا، اپنے کانوں سے غلط چیزوں. تو یہ جو تقوی ہے، کان کا بھی تقوی ہے، یہ جو تقوی ہے آنکھ کا بھی تقوی ہے، یہ جو تقوی ہے آپ کے دل کا تقوی ہے، یہ جو تقوی ہے آپ کے کانوں کا تقوی ہے. آپ غلط چیزیں مت سنیں، یہ ہے تقوی. اور یہ جو چیزیں ہیں صرف روزے کے نہیں بلکہ تمام. تو یہ 1 مہینہ جو ہے یہ ایک ٹریننگ ہوتی ہے کہ جو ہمیشہ حرام رہنے والی جو چیزیں ہیں ان کی انسان پریکٹس کرے اور ان چیزوں سے بچا رہے. یہ ہے تقوی اصل میں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اصل تقوی کی جو روح ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، اس روزے کا ایک مقصد تو تقوی ہے، اور دوسرا ایک فائدہ جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر تزکیہ پیدا ہوتا ہے. تزکیۃ النفس اور تطہیر قلب. تزکیۃ النفس کیا ہے؟ تزکیہ کہتے ہیں کسی چیز کو مضبوط کرنا، کسی چیز کو صاف ستھرا کرنا، اور اس سے کیا ہے، ہمارا دل صاف ہوتا ہے، ہمارا دل مضبوط ہوتا ہے، ہماری روح کو تقویت ملتی. اور یہی ایک تزکیہ ہے جو تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد رہا ہے. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. اس طرح کے اور کئی آیتیں آپ کو قرآن پاک میں ملیں گی کہ اس کا مقصد، انبیاء کرام کی بعثت کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا؟ تزکیہ تھا. تو اس روزے سے حاصل ہونے والی جو چیز ہے، پہلی چیز کیا ہے؟ تزکیہ ہے.
اور تزکیہ جو ہے اصل کیا چیز ہے کہ روح کو تقویت، لیکن روح کے ساتھ ساتھ انسان کے جسم کو بھی طاقت ملتی ہے، ذہن اچھا کام کرتا ہے، سوچنے کی صلاحیتیں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اس کے اندر قوت برداشت پیدا ہوتی ہے، قوت ارادی جو ویل پاور ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے، ڈیفنس جو پاور ہوتا ہے انسان کے اندر وہ مضبوط ہوتا ہے روزہ رکھنے سے۔ اور اسی طریقے سے مجموعی طور سے انسان جو ہے وہ غلط چیزوں سے، بری چیزوں سے انسان بچا رہتا ہے، جسمانی طور سے بھی اور روحانی طور سے بھی۔ دوسرا فائدہ اس روزے کا یہ ہوتا ہے عزیزان محترم کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اللہ کی نعمتوں کا شکر پیدا ہوتا ہے۔ 12 گھنٹے 13 گھنٹے کے بعد جب افطار کا وقت آتا ہے اور نعمتیں دسترخوان سجا ہوتا ہے اس کے سامنے، اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں، تو اس وقت اللہ کا شکر ادا کرتا ہے انسان، کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا نا کہ روزے کا ثواب یہ ہے، ایک تو ثواب یہ ہے کہ جب وہ بندہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسرا کیا ہے عند لقاء ربہ، دوسرا اس وقت جب کہ وہ اپنے رب سے ملے گا اور اس روزے کا فائدہ اس کو ملے گا، اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو، اور اجر کیا ہے فإنہ یصوم لی وأنا اجزی بہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک کا ملتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی نیکی، ایسا عمل ہے جس کا ثواب کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں میں خود دوں گا، اپنی کبریائی کے اعتبار سے، اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کا خود اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یہ جو اجر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ رکھا ہے اس کے ہم مستحق ٹھہریں، اور ایسے اس روزے کو اس روح کے ساتھ ہم رکھیں جو اصل مقصد ہے، جو اصل روح ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے ہمارا اجتماعی اور سوشل جو تعلق ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ کیوں؟ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں بھوک لگتی ہے اور ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے آس پاس رہنے والے غریب ایسے لوگ ہیں جن کو 2 وقت کی روٹی نہیں نصیب ہے، جو کھانے کے بغیر جو مر رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے جو مر رہے ہیں، تو ہمارے اندر احساس پیدا ہوتا ہے تو ہم ان کی مدد کرتے ہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ وہ بہت زیادہ صدقات کرتے تھے، بہت زیادہ خیرات کرتے تھے، انفاق فی سبیل اللہ کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے کہ اجود من ریح المرسلہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ سخی ہو جاتے تھے، اتنے فیاض ہو جاتے تھے، غریبوں میں اتنا تقسیم کرتے تھے صدقات وغیرہ کہ وہ جیسے تیز ہوا، باد تند تیز ہوا سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخی ہو جاتے تھے۔ تو ہمیں محترم دوستوں اور بھائیوں، روزے کی جو حکمت ہے، جو مقصد ہے، جو اس کا فائدہ ہے، ہمیں اس کو سمجھتے ہوئے روزہ رکھنا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی مرضی والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس رمضان سے ہم کو بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزے کا جو مقصد تقویٰ ہے، اس تقوی کے مقصد کو، اس روزے کے مقصد کو، تقوی کو سمجھنے کی ہمارے اندر صلاحیت بھی دے، اور اس کے مطابق ہم کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا فاستغفر الله لي ولكم اجمعين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ جزاكم الله خيرا۔